ایلا اور جادوئی دنیا۔ صبح کا سورج آہستہ آہستہ طلوع ہو رہا تھا، نرم سنہری روشنی ایلا کے خوبصورت گھر اور رنگ برنگے پھولوں سے بھرے باغ کو جگا رہی تھی۔ ایلا خوش مزاج لڑکی تھی جس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی ٹوکری تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے باغ میں داخل ہوئی اور بولی، آج یہ پھول میرے کمرے میں کتنے خوبصورت لگیں گے۔ جیسے ہی وہ پھول چن رہی تھی، اس کی نظر اچانک ایک عجیب سی چیز پر پڑی، باغ کی دیوار کے کونے میں بیلوں سے ڈھکا ایک پرانا دروازہ۔ اس نے حیرت سے کہا، ہمم، یہ دروازہ تو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ایلا نے آہستہ سے دروازہ دھکیلا۔ دروازہ کھلتے ہی ایک جادوئی روشنی پھیل گئی۔ سنہری دھند، چمکتے ذرات اور نازک خوشبو نے ہوا کو بھر دیا۔ سامنے ایک ایسی دنیا تھی جو کسی خواب سے کم نہیں تھی۔ درختوں پر کینڈیز کی پتے، تتلیوں کے پر قوس قزح جیسے رنگوں میں چمک رہے تھے، اور ندی چمکتے پانی سے بہہ رہی تھی جیسے اس میں ستارے گھل گئے ہوں۔ ایلا حیرت میں ڈوب کر بولی، واہ، یہ تو بالکل پریوں کی دنیا ہے۔ وہ چلتی گئی تو سامنے ایک جھیل نظر آئی، مگر وہ عام جھیل نہیں تھی۔ وہ مکمل طور پر چاکلیٹ کی بنی ہوئی تھی۔ میٹھی خوشبو نے فضا کو بھر دیا۔ ایلا نے انگلی ڈبو کر چاکلیٹ چکھی اور ہنستے ہوئے بولی، ممم، یہ تو بہت مزیدار ہے۔ چلتے چلتے وہ ایک نرم میدانی علاقے میں پہنچی جہاں زمین پر رنگ برنگے مارشمیلو بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ان پر اچھلتی کودتی اور کچھ کھاتی بھی جا رہی تھی۔ اوپر آسمان پر کینڈی پرندے گیت گا رہے تھے۔ ایلا خوشی سے بولی، یہ تو سب سے میٹھی جگہ ہے دنیا کی۔ پھر وہ ایک شاندار چمکدار قلعے کے سامنے پہنچی۔ وہ قلعہ پورا ہیروں سے بنا تھا۔ سورج کی روشنی جب اس پر پڑتی تو لاکھوں چھوٹے قوس قزح بنتے۔ قلعے کے باغ میں ایک ننھا شہزادہ گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے ایلا کو ہاتھ ہلایا۔ ایلا نے شرماتے ہوئے جواب میں مسکرا کر ہاتھ ہلایا۔ تھوڑی دور ایک جزیرہ تھا جس پر پہاڑوں کی جگہ آئس کریم کے ٹیلے تھے، چاکلیٹ، ونیلا، اسٹرابیری، پستہ اور رنگین سورل آئس کریم۔ بچے وہاں ہنس رہے تھے، کھیل رہے تھے اور ایک دوسرے پر وپڈ کریم کے بادل اچھال رہے تھے۔ ایلا نے بھی ان کے ساتھ شامل ہو کر ہنستے ہوئے کہا، یہ سب سے خوش جگہ ہے جسے میں نے کبھی دیکھا۔ پھر اس نے ایک باغ دیکھا جہاں پھول عام نہیں تھے بلکہ جادوئی تھے۔ ہر پھول کسی خاص رنگ کی روشنی میں جگمگا رہا تھا، جیسے خود سے گنگنا رہا ہو۔ ایلا نے بڑے پیار سے چند پھول توڑے اور اپنی ٹوکری میں رکھ لیے۔ پھول چمکنے لگے جیسے شکریہ ادا کر رہے ہوں۔ جب شام ڈھلنے لگی تو آسمان سنہری نارنجی رنگ میں رنگ گیا۔ ایلا نے واپس اس جادوئی دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ جیسے ہی وہ دروازے سے گزری، وہ اچانک غائب ہو گیا، جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ مگر ایلا کی ٹوکری میں وہ چمکتے پھول اب بھی موجود تھے۔ وہ خوشی سے اپنے کمرے میں گئی اور ان پھولوں سے اپنا کمرہ سجایا۔ جیسے ہی اس نے انہیں میز پر رکھا، پھولوں کی روشنی سے پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ دیواروں پر نرم قوس قزح جھلملا رہی تھی۔ ایلا نے کھڑکی سے باہر دیکھا، سورج ڈوب رہا تھا اور اس کے دل میں صرف ایک خیال تھا، میں کل پھر وہاں جاؤں گی۔ اگلا دن شاید اس سے بھی زیادہ جادوئی ہو۔